بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج جو پروگرام یا آج جو انٹرویو میں کرنے جا رہی ہوں وہ میرے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو ہے، اس لیے کیونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو میرے دل کے قریب ہیں، لیکن جس شخص کا میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں وہ ایکچولی میرے سب سے قریب ہیں. میری بہت ہی پیاری دوست ہیں، میری بہن ہیں، ہم بچپن کی دوستیں ہیں، کلاس فیلوز ہیں، اور آج بھی بہت سالوں بعد وی آر فرینڈس. اور کیونکہ میں نے ان کی زندگی کو اور ان کی کہانی کو اپ کلوز اینڈ پرسنل دیکھا ہے، اس لیے سوچا کہ آپ کی بھی اس باہمت اور بہت ہی امیزنگ اسٹرانگ خاتون سے ملاقات کرواؤں. میں بات کر رہی ہوں رما چیمہ کی، جو ہیں فاؤنڈر اینڈ CEO آف بیٹی. السلام علیکم رما. السلام علیکم جگن. تھینک یو سو مچ. اور بہت سی جو آپ میرے لیے اتنے اچھے الفاظ کہہ رہی تھیں مجھے تھوڑی ہنسی بھی آ رہی تھی، بیکاز آپ مجھے تب سے جانتی ہیں جب شاید میں اتنی بہادر نہیں بھی تھی، اور آپ نے میرے وہ ٹائمز بھی دیکھے ہیں جب بریک ڈاؤنز بھی ہوئے ہیں. جی، جب کسی کی سالگرہ ہوتی تھی، کسی کا بچہ پیدا کسی کے بچے کی سالگرہ ہوتی تھی، یا کوئی بندہ پریگننٹ ہوتا تھا، تو آپ کا جو بیہیویئر ہوتا تھا وہ کچھ. مگر اس کی وہی بات ہے کہ میں نے انفرٹیلٹی 9 سال دیکھی، اور شاید میرا کوپنگ میکنزم یہی تھا کہ ڈیفینسو ہونا، غصہ کرنا. اور وہی بات ہے، میرا خیال ہے میرے چہرے پہ اتنا واضح ہو جاتا تھا کہ مجھے بہت غصہ چڑھ رہا ہے کہ باقی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ بڑا نیچرل ہے، بٹ مجھے اس کو ہینڈل کرنا نہیں آیا. اور مجھے یاد ہے بہت دفعہ تو آپ بھی بات بالکل اینڈ میں مجھے بتاتی تھی کہ یہ اب پتہ نہیں کس طرح ریئیکٹ کرے گی. ایکچولی آج ہم ویورز آپ کے ساتھ جو بات شیئر کریں گے، دیکھیں جنرلی بات کرنا کہ او ہو انفرٹیلٹی ایک پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بڑا سفر کرتے ہیں، یا موٹاپا جو ہے. اب جس طرح آج کل میرا آبویسلی ویٹ، میری بچی جو ہے وہ کچھ ابھی تو 2 مہینے کی بھی نہیں ہوئی نور، اینڈ دا پوائنٹ از میرا ویٹ گین ہوا ہے. تو ویٹ گین کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وزن تو چڑھا ہی ہوتا ہے، بندہ ویسے ہی تنگ ہوتا ہے اپنے آپ سے، اور پھر جب لوگ بول رہے ہوتے ہیں بہت اچھے کلمات، تو مطلب وہ بٹ یو بین تھرو آل آف دس، ان سب چیزوں سے آپ گزرے ہو. جی. اور میرے خیال سے شروع کرتے ہیں اور ویورز آپ کو اس جرنی کا حصہ بناتے ہیں. یہ میں نے آف کورس رما کی پرمیشن سے، اجازت سے آج کا انٹرویو آپ لوگوں تک پہنچایا. رما خود بہت خوبصورت انٹرویوز کرتی ہیں اور لوگوں سے دل کی باتیں کرتی ہیں بیٹی کے پلیٹ فارم پہ. لیکن میں نے رما کو کہا، میں نے کہا رما سب کا انٹرویو کرتی ہو، میں نے تمہارا انٹرویو کرنا ہے بیکاز یور اون اسٹوری از اے ویری امپورٹنٹ اسٹوری. سو انفرٹیلٹی کب پتہ چلا کہ نیچرلی بچہ نہیں ہو پائے گا یا ہو پا رہا؟ واٹ ہیپن؟ اپنی کہانی شروع سے بتاؤ. جکن مجھے ایون شادی سے پہلے بھی میرے بہت پینفل پیریڈز تھے، اور میں یہ ریز کرتی تھی ایشو، تو سب کہتے تھے سب کو ہوتا ہے، مے بی یہ زیادہ ایگزیجریٹ کر رہی ہے. یعنی کہ جب آپ کی مینسٹرل سائیکل ہوتی تھی تو آپ کو کریمپس بہت پڑتے تھے، دردیں ہوتی تھی، بالکل بخار بھی ہو جاتا تھا جی، اور میں فینٹ ہو جاتی تھی اور میں ہاسپٹلائز بھی ہوتی تھی. مجھے پتا تھا یہ نارمل نہیں، بٹ سب کہتے تھے نہیں یہ تم بہت پتلی ہو. تب میں بہت اسکنی تھی، اور یہ بھی کہ مجھے یاد ہے سب کہتے تھے رما بڑی سینسٹیو ہے. تو میں کہتی تھی سینسٹیو؟ جسم میں درد ہو رہی ہے، اس میں سینسٹیو کا کیا تعلق ہے؟ ہر بات پہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی تو کہتے ہیں سینسٹیو بہت ہے، ایموشنل بہت، بڑی ایموشنل، رو پیندی، بہوش ہو جاتی ہے، بیہوش ہو جاتی. اور ایکچولی بیہوش بیماری کی وجہ سے ہوتی تھی آپ. اور میں نے سب کو کہا، اب ڈاکٹرز جب تک آپ کی شادی نہ ہو وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، وہ انٹرنلی کچھ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ کی انویسٹیگیٹو کوئی بھی سرجری نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ شادی کرنے میں مسئلہ نہ ہو. کیونکہ جب رشتہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کی پہلے کوئی سرجری ہوئی ہے انٹرنل یا کوئی گائنی کا مسئلہ رہا ہے تو وہ رشتہ نہیں کریں گے. سو وہ فیئر گائناکالوجسٹ کا میں سمجھ سکتی تھی، بٹ مجھے پتا تھا کچھ مسئلہ ہے. اور مجھے اب اچھی طرح یاد ہے کہ شادی سے پہلے ہی میں نے اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا بتایا کہ میں بہت اس وجہ سے بیمار ہوتی ہوں، مجھے پینفل پیریڈز ہوتے ہیں، میں فینٹ ہو جاتی ہوں، اتنی درد ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کوئی چھری لے رہا ہے اور اس کو یوں گھما رہا ہے اندر انٹرنلی، اس ٹانگ میں لوور ایبڈومن، بیک میں. اور پھر نوزیا بھی ہوتا ہے، بہت وامٹنگ بھی ہوتی تھی.
خیر اس وقت اتنی مجھے اویئرنیس نہیں تھی, میرے ہسبینڈ کو بھی کیا اویئرنیس ہونی ہے, آدمی تو ویسے بھی خود ہی بچے تھے جب تم دونوں کی شادی ہوئی تھی, اور ویسے بھی اف یو ڈونٹ مائنڈ مائی سیئنگ آپ لوگوں کی پسند کی شادی تھی, تو یو نو آپ فرینڈس تھے اور فیملیز کی آپس میں بات ہوئی اور مطلب بات ہو گئی. بٹ آئی ریمبر دیٹ ایون سعد بھائی سے جب بیٹھے ہوتے تھے ہم لوگ آپس میں سارے, تو وہ سپورٹیو تو بہت تھے, بٹ نہیں سمجھ سکتا کوئی رما, جو گزر رہا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے, اسی کو بالکل پتا ہوتا ہے. اور شادی کے بعد میرا کانفیڈنس ویسے بہت ہائی تھا, مطلب بس سب یوں ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا, مطلب جتنے میں بچے چاہوں گی فوراً پریگننسی ہوگی. 9 مہینے گزر گئے, ہم نے کوئی پریکاشن نہیں لی, برتھ کنٹرول نہیں یوز کیا, یہی دل تھا کہ فوراً اولاد ہو. نہیں ہوئے جب تو مجھے آلریڈی ڈر بہت تھا. میں گائنیکالوجسٹ کے پاس گئی, انہوں نے کہا کہ تو نہ ایسے ہی بہت زیادہ سوچتی ہے, اور یہ جو مس گوگل بن گئی ہوں نا سرچ کر کے, یہ ڈاکٹروں کے کام میں مداخلت نہ دو, جو کہ کسی حد تک کافی صحیح بات بھی ہے. ہاں لیکن رما اگر گوگل نہیں کرنا چاہیے, ریسرچ نہیں کرنی چاہیے, میں مانتی ہوں, اور یہ میں خود کہتی ہوں کہ دیکھیں مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, لیکن اگر ڈاکٹر کوئی ہاتھ ہی نہیں پڑھا رہا, کو بتا ہی نہیں رہا کہ مسئلہ کیا ہے, تو پھر بندہ کیا کرے, پھر بندہ سرچنگ کرتا ہے. اور بہت سے کیسز میں نے عورتوں کے منہ سے سنا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو بلیو نہیں کیا, اور پھر انہوں نے خود جا کے کہا کہ فلاں چیز چیک کریں. ہاں بات بہت آگے پہنچ گئی. اچھا ڈاکٹر نے کہا کہ گوگل نہ کرو, پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے کہا نہیں, آپ کو انویسٹیگیٹو لیپروسکوپی کرنی پڑے گی. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, ٹیسٹ میں کوئی چیز نہیں ہے, اور مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے کہا مجھے لگتا ہے مجھے انڈومیٹریوسس ہے. اینڈ ہی رولڈ ہز آئیز اینڈ ہی سیڈ وہی مس گوگل ڈاکٹر. اور انہوں نے جس دن انویسٹیگیٹو لیپروسکوپی کی, مجھے یاد ہے وہ آئی, انہوں نے کہا تمہیں انڈومیٹریوسس ہے, جو کہ بیسکلی بانجھ پن کی ایک وجہ ہوتی ہے, اور اس سے پینفل مینسچوریشن تو ہوتی ہے, بٹ ہیلدی پریگننسی نہیں آپ کر سکتے, آپ پریگننٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, اور اگر ہو جائیں تو پریگننسی ٹکتی نہیں ہے. جی بہت مسائل ہوتے ہیں. اب میں نے تو سوچا کہ فوراً میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے. انہوں نے کہا لیپورٹمی, جو بہت انویسو سرجری ہے, سب کچھ کاٹیں گے, اور آپ سوچیں کہ اندر جو مسئلہ ہوا ہے اس کو ایک طرح سے کرید کے چھیل کے نکالنا ہے اندر. یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ آپ کا یوٹرس ہے, اس کے اندر ایسے کر کے جا کے پورا کسی چھری یا جو بھی چیز ہے اس سے کرید کے اتارنا ہے, اور پھر آپ فوراً کوشش کریں کہ آپ پریگننٹ ہو. مطلب اس پروسیس کے بعد تو بندہ اٹھنے بیٹھنے جوگا نہیں رہتا. بالکل, بٹ وہ شاید تھوڑی سی obsessive streak ہے, مجھے بچہ چاہیے تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ میرا علاج جاری رکھیں, اور کیا آپشنز ہیں مطلب بانجھ پن کے علاج کے لیے. اور اس وقت جگن پاکستان میں جو ریکارڈڈ شرح ہے وہ 22% ہے انفرٹیلٹی کی. یعنی کہ اگر 100 بچیاں ہیں تو ان میں سے 22 بچیاں جو ہیں 22 کپلز انفرٹائل ہے. ہم بچیاں نہیں کہیں گے, میرے کیس میں میرا آپ کا تھا, بہت سے لڑکے, بہت آپ نے ویلڈ پوائنٹ. اچھا بائی دی وے یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو رما نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, ویورز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جب چیک کراتے ہیں تو بچی کا چیک اپ کرا کے اس کا ناس نہ مارا کریں. لڑکے کا بھی چیک اپ بہت ضروری ہے. بڑی دفعہ بلکہ 50% لڑکے کا میں پرابلم ہوتی ہے, 50% لڑکی میں ہوتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھی لڑکی میں ہی ہوگا, اور اسی بندے کی جس کے اندر انفرٹیلٹی کی ایشو ہوتی ہے, شادی کے بعد شادی کرتے چلا جاتے ہیں, بچہ پھر بھی نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. سو یو نو چیک اپ کرانا ہے تو پھر دونوں کرائیں, میاں اور بیوی دونوں کا. اور آپ لوگوں کے کیس میں بھی ایون دو آپ کا یہ ہو رہا تھا, سعد بھائی کا بھی ساتھ چیک اپ. اچھا اس کے بغیر تو ڈاکٹرز آگے ہی نہیں جائیں گے. وہ میرا تو مسئلہ تھا, بٹ ہم اکٹھے ٹیسٹ ہمارے ہوئے تھے سارے دیکھنے کے لیے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے دونوں میں مسئلہ ہوتا ہے, کئی دفعہ مرد میں مسئلہ ہوتا ہے. سو یہ بغیر چیک اپ کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا. اور بڑی دفعہ تو جو مرد میں پرابلم ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے باقی سب پرابلم. نہیں, مرد ایٹ ٹائمز جگن کرانا بھی چاہتے ہیں ٹیسٹ, جب وہ گھر پہنچتے ہیں نا کہ جی ڈاکٹر, مدر ان لا کہتی ہیں میرے منڈے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں. یہ جو کڑی منوس ہے. اچھا بیمار لڑکی کو بانجھ کہنا اور منوس کہنا تو فیوریٹ ٹرم ہے نا. بالکل. ایک ریسرچ کے مطابق جب بانجھ پن کا علاج ہوتا ہے تو 76% میں صرف عورت کو بلیم کیا جاتا ہے. سامنے آپ فیملی کے ان لاز کے رپورٹس بھی رکھ دیں گے کہ منڈے نو پرابلم, پھر بھی 76% عورت کے اوپر بلیم جاتا ہے. یہ میں اس لیے بیک ٹو یور اسٹوری, ہم ابھی میں شرح اس لیے بتاتی ہوں کہ شاید کانٹیکسٹ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت.
اچھا اب ہوا یہ کہ آپ کو آپ نے وہ کروائی پھر جو انویسو چیز ہے جی اندر سے لیپورٹمی نہیں کروائی بٹ لیپروسکوپی میں انہوں نے کافی کچھ نکالا تھا. اٹ واز ویری پینفل. مگر میں نے کہا میری چوائسیز کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ IUI کرا لیں, IVF کرا لیں, اور میں نے کہا زیادہ چانسز کس کے. انہوں نے کہا چلیں IUI سے شروع کرتے ہیں پھر IVF. میں نے کہا نہیں, IVF. مجھے بچہ چاہیے. مجھے لگتا تھا کہ میرا تو دنیا میں آنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میں عورت اس لیے پیدا ہوئی کہ میں ایک ریپروڈکٹیو مشین ہوں, اور نہ میری کوئی عزت ہوگی, نہ میری کوئی فاؤنڈیشن ہوگی, میرا بچہ ہوگا کہ میں ہوں ہی کیا. بٹ دس از ان مائی ہیڈ آلسو نا. جو نہیں رما, یہ ہماری سوسائٹی میں ہر عورت کے دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے, شادی شدہ عورت کی ڈالی جاتی ہے. نہیں یار, شادی سے پہلے بھی بالکل, کہ تم اس دنیا میں آئی ہو تاکہ اینڈ میں تم بچے جام سکو. بھائی ٹھیک ہے, پیدا کرنے ہیں, اگر جی چاہتا ہے تو. بہت سی ایسی خواتین ہیں آج کل رما جو بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی, میرڈ ہے, شادی کرتی ہیں, اور وہ ہسبینڈ وائف دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے گود لینا ہے, ہم نے اگر بچہ بہت چاہیے تو ہم گود لے لیں گے, ادروائز ہم نے نہیں کرنا. یا جن کی شادی نہیں ہوتی, آپ ایک عجیب سا پریشر سب پہ ڈال رہے ہیں, اور وہ obsession تھا. اچھا تو وہ آپ نے پھر IVF کروایا؟ بالکل IVF کرایا. کتنے کروایا IVF؟ جی میرے ٹوٹل 3 IVFs ہوئے ہیں میرے تقریباً. اچھا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مس کیری کر دیا. میرے لیے تو جب مجھے پتہ لگا میں پریگننٹ ہوں, میری اولاد تھی میرے پاس, میں اس کو مس کیریج نہیں کہتی. میں یہی کہتی ہوں کہ میرے 6 بچے اب میرے ساتھ نہیں ہیں. اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے تو ان کی اپنی پرابلم ہے. رما میں آپ سے, آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں کیونکہ میری اپنی 2 مس کیریجز ہو چکی ہیں. اینڈ یو نو 4th منتھ میں, اور ایک 4th منتھ کے مڈ میں, ایک 4th منتھ کے اینڈ میں. اور میں ایک بات بتاؤں رما, آپ نے تو لیٹسٹ اسٹیجز میں بھی اس کو برداشت کیا. یہ چیز انسان کو ہلا دیتی ہے. اور ہمارے یہاں جب بات کرو مس کیریج کی, میرے کو کہتے ہیں وہ بچہ تو نہیں تھا نا. کیسے نہیں تھا؟ آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی, آپ نے سوچ لیا, آپ نے کمرہ اپنے ڈیزائن کرنا شروع کر دیا, بچوں کے نام سوچنے شروع کر دیے. آپ کے لیے وہ بچہ بہت اصل ہوتا, ریئل ہوتا ہے. بالکل, آپ نے سب خواب دیکھے ہوئے تھے, اور ان سب بچوں میں میرے ہمیشہ جو تھے وہ ٹوئنس تھے, بیکاز فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. تو ہولڈ آن, تو آپ کے کتنی دفعہ ٹوئنس تھے؟ میرے جی 3 دفعہ ٹوئنس تھے. تو 3 دفعہ پریگننٹ ہوئی, 3 مس کیریجز ہوئی, اور تینوں میں ٹوئنس اور ٹوئنس. جی, اور یہ بات میرے ایک بہت کلوز فیملی میں بھی کسی نے کہا کہ شکر کرو کہ مس کیری ہو گیا, ورنہ وہ اب نارمل ہوتا, شکر کرو. مگر آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ نارمل ہوتے, فل پریگننسی ہوتی, وہ صحت مند ہوتے. یو نو, یہ بلٹل کر رہے ہیں آپ کسی کی جرنی کو. اگر 3 آپ کی ہوئی IVF تو پھر 4 ہوئے نا, کیونکہ سلیمان 4th پہ ہوا. نہیں, 2 IVF کے دوران ہوئے, پھر اسپونٹینیس پریگننسی میری ہوگی رائٹ آفٹر دی IVF, بیکاز سیکنڈ IVF, بیکاز ہارمونس بہت زیادہ تھے, تو وہ خود ہی اسپونٹینیس پریگننسی ہو گئی. اور اس وقت مجھے یاد ہے میں اسکاٹ لینڈ میں تھی, اور NHS کو میں بلیم نہیں کرتی, مگر کسی نے مجھے پوچھا نہیں. شاید وہ بچے بچ سکتے تھے, بٹ وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ضائع ہو گئے. اور دیر واز سو مچ ریج ان سائڈ می. میں بچے دیکھتی تھی, میرا چیخ کے رونے کو دل کرتا تھا, اور میرا گلہ تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا. اللہ سے بھی گلہ تھا کہ اللہ میاں میں اتنی بری انسان تو نہیں ہوں, میں ان ماؤں سے کیا کمتر ہوں, کیا میں نے کیا ہے. بٹ یو نو, اب آئی انڈرسٹینڈ آل آف دیٹ, بٹ میں آپ کو اس پوائنٹ آف ویو کا بتا رہی ہوں جو اس وقت میرے دماغ میں گزرتا تھا. پھر لوگوں نے مجھے, بیکاز ظاہر ہے میں بھی ڈیفینسو ہوں گی, لوگوں نے مجھے اپنے بچوں کے فنکشنز پہ بلانا چھوڑ دیا. ایک دفعہ میں شادی پہ گئی تو کسی نے کہا کہ میں تو خیر ڈیٹو کی طرح اس کو بلاتی تھی, اور یہ آتی تھی, اور سڑا ہوا اس کا مووی بنا ہوتا تھا, مگر میں کہتی تھی تم خالہ ہو حمزہ کی, اور خالہ ماسی ہوتی ہے, یعنی کہ ماسی ہوتی ہے. دین اینی بہت آئی ہے تیار میرا بچہ پال لے, جو اس نے انکار کر دیا کیونکہ میرا بچہ اس کو بہت پاگل کرتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ویوز یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ اگلے کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دو. بھائی کیوں میں اس کو نہ بلاؤں, وہ اگر چلو اس کا منہ بنتا بھی ہے, وہ ذرا اریٹیٹ بھی ہوتی ہے, اپسیٹ بھی ہوتی ہے, بات یہ ہے کہ وہ میری بہن ہے, اس کو میں نے نارمل زندگی کی طرف لے کے آنا ہے. تو میری رما لوگوں نے ایسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے تم مینٹل پیشنٹ ہو, اور مجھے بہت غصہ چڑھتا تھا اس بات پہ, کیونکہ تم پاگل نہیں تھی یار. میں پاگل نہیں تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس طرح لوگوں کو دھتکارتے ہیں ان کی کمیوں کی وجہ سے, یہ آپ کی کمزوری دکھاتا ہے. آپ کا نفس ہے جو آپ کے اوپر حاوی ہو گیا ہے.
ورنہ مطلب یہ کون سا مذہب, کون سی روایت, کون سی فیملی بیک گراؤنڈ آپ اپنا شو کر رہے ہیں. میں کبھی مبارک دینے, پہلی بات ہے میں ہاسپٹلس جانا اس لیے اوائڈ کرتی تھی کہ لوگ مجھے بچے کے قریب نہیں جانے دیتے تھے. اینڈ دے وڈ گیٹ کہ اچھا تم نے دے دی, یہ دے دو, وچ از فائن. ان کو لگتا تھا کہ میرا سایہ پڑے گا تو بچے کو کچھ نہ ہو جائے. پھر بہت سی خواتین کہتی تھی کہ اچھا تم بچے کی مبارک تب دینے آنا جب ہمارا چھلا گزر جائے. رما, میری جب ڈیورس ہوئی ہوئی تھی, میں آپ کو یاد ہے کسی کی مہندی ہوتی تھی تو وہ مہندی نہیں لگاتے جا کے. ویورز آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لوگ مہندی نہیں لگانے دیتے تھے کہ تم ڈیورسڈ ہو تو تم نے اگر جا کے مہندی لگا دی تو کہیں ان کی بھی طلاق نہ ہو جائے. اتنی اور یہ پڑھے لکھے لوگ, یہ ہم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوتا, یہ آپ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, یہ سارے کرتے ہیں. اور آپ یہ نہ کلاس سے اس کا تعلق ہے نہ تعلیم سے اس کا تعلق ہے, یہ کراس دا بورڈ یہ وہم ہے, یہ آپ لوگوں کے گندے مائنڈ سیٹس ہیں جو یہ کرتے ہیں. مجھے یہ مت بتائیں کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. یہ وہی والی بات ہے جگن جو اتنی بلیٹنٹلی رنگ پہ ہوتی ہے, اتنی بلیٹنٹلی کہ ہمیں صرف بیٹا چاہیے اس پہ ہوتی ہے. یہ لوگ اوپر سے جو مرضی ہوں, اندر سے ان کے وہی یہ خصلت ہے. اس کے بعد بہت سی جرنی میری ہوئی, بہت میری سرجریز ہوئیں. مجھے ہمیشہ جب میری کوئی سی وی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ نے اتنی بریکس کیوں نہیں ہیں, اور تب نا میں اشیمڈ تھی. اب میں اشیمڈ نہیں ہوں,